الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ کی انگنت رحمتیں اور درود و سلام ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت کو اللہ کی غلامی میں لانے اور اس غلامی پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کتنے ہی پیارے پیارے، شاندار، مؤثر اور زوردار انداز سے بات کو دلوں میں اتارنے کی کوشش فرماتے رہے۔ آئیے اسی سلسلہ میں ایک مختصر سی حدیث شریف آج کے سبق میں لے کے جائیں، شاید کہ اللہ اس سے میری اور آپ کی کایا پلٹ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان لکل ملک حما وان حما اللہ محارمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہر بادشاہ کی چراگاہیں ہوتی ہیں اور اللہ پاک کی چراگاہیں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کیا مقصد؟ جو بات اللہ کی توفیق سے سمجھا ہوں، عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلے دور میں اور شاید اب بھی ہو، حکمرانوں نے اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے مخصوص جگہیں روک رکھی تھی اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ ان کے اندر داخل ہو، اور اگر کوئی داخل ہو جائے تو پھر اس کا حشر کیا نہ ہوتا تھا۔ شاید اس کی مثال قریب قریب کسان اپنے کھیت کے گرد باڑ لگاتے ہیں یا کوئی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ میرا کھیت ہے، اور ان کی طرف سے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اب اگر کوئی اندر آنے کی سائی کوشش کرے گا تو کسان، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ چودھری صاحب برداشت کرے گا؟ ایک بات تو فصل کی ہے، شاید وہ بات اس کے مقابلے میں معمولی ہو، جو دوسری بات کہ اس نے میرے اقتدار کو، میری ملکیت کو چیلنج کیا، برداشت کرے گا؟ چاہے گا یا میں کٹ جاؤں یا اس کو کاٹوں۔ اسی طرح باغوں والے، جبکہ انہوں نے اپنے باغ کو روک رکھا ہو، کسی کو اجازت نہ دے، ایک یہ ہے کہ آؤ جو چاہو سو کھاؤ۔ اب جو باغ میں دیوار یا باغ پھلانگ کے کسی طریقے سے جائے گا تو پھر کون سا وہ غیظ و غضب ہے جو باغ والے اس پھلانگنے والے پہ نہ نکالے۔ اور یہ بات ہے زمین والوں کی، جن کا اختیار معمولی اور عارضی ہے۔ جبار و قہار رب، انہوں نے جن چیزوں کو اپنے باڑ کی حیثیت، اپنی چراگاہ کی حیثیت دی ہے، جو ان کو پھلانگے گا پھر اس کا حشر کیا نہ ہونے کی توقع کی جائے۔ اگر آدمی ایک طرف رب کے جبار ہونے، قہار ہونے کا اعتقاد رکھے اور ان کی گرفت اس کو اپنے سامنے رکھے تو کیا جرأت کرے گا؟ وہی جرأت ہوگی یا سینہ ایمان سے یا خالی ہوگا یا کمزور ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو مضبوط ایمان دے، کسی بھی ممنوع چیز کو کرنے سے پہلے یہ یقین اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا، بدی سے دور رہنا نہایت سہل ہو جائے گا۔ اللہ میرے آپ کے لیے، ہمارے کنبوں، بہن بھائیوں اور امت کے لیے ایسے ہی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔